دوائیاں دیکھیں تشریف رکھیں بیٹھیں. کل میں کیوپرم پڑھا رہا تھا, سب پڑھا رہا تھا, ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, کافی بھرپور کلاس آئی آج تو ماشاء اللہ. صبح صرف نہیں آئی ہے. میں صرف کل ایک بتا رہا تھا نا, ایبسینٹ بھی ہے, کوپیس بھی ہے, فریکوینٹ بھی ہے, لیٹ بھی ہے, سب قسم کی چیزیں ہیں. اگر باقی علامتیں ملیں تو پھر یہ مفید ہوگی. رحم ٹل جائے اپنی جگہ سے, اسٹیبلٹی اگر اس کی وجہ سے ہو, بعض دفعہ اسٹیبلٹی ہوتی ہے کہ اس کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہوتی ہے رحم کی, تو اس میں یہ پھر دوا مفید رہے گی, ہو سکتی ہے. نہیں, کھانسی اس کی ہر قسم کی لکھی ہوئی ہے. اگر ہوسنس اینڈ لاس آف وائس, ریسپریشن اسمیٹک یعنی دمے میں بھی مفید ہے, اور ہیکنگ ہولو شارٹ ریکنگ کاف, اریٹیشن ان چیسٹ اور لیرنگس یا چیسٹ میں اریٹیشن میں یہ بہت مفید ہے. لیکن لیرنگس کی اریٹیشن میں جو ایکسٹریم ہو اور بالکل منٹ کا چین نہ دے, اس میں دراصل ڈروسرا دوا ہے. ڈروسرا سے بہتر لیرنگ کی سخت اریٹیشن میں اور کوئی دوا نہیں ہے, اس لیے اس کو اپنی جگہ یاد رکھنا چاہیے. ویسے اور بھی آپ کو بتائیں تھی لیرنگس کی اریٹیشن کی دوائیں, لیکن ڈروسرا کو اس میں ایک بڑا اونچا مقام حاصل ہے, اسی لیے کالی کھانسی کی چوٹی کی دواؤں میں شمار ہوتی ہے. کیوپرم میں بھی پائی جاتی ہے وہ, لیکن اس کے ساتھ اسپیزموڈک فینومینا ضرور ہوتا ہے. اسپیزم اس میں بھی ہے, ڈروسرا میں بھی, مگر ان کی باقی علامتوں میں فرق ہے. اس میں ایک خاص بات یہ ہے نیٹرم فاس میں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا تیر کے چلنے کا احساس, اس طرح ایک ببل کا اس کا احساس ہوتا ہے. کسی دل سے ایک بلبلہ سا اٹھا ہے اور وہ آرٹریز میں چل کے آگے تک کہیں پہنچ گیا ہے. حالانکہ عملاً کوئی بلبلہ نہیں ہوتا, لیکن یہ احساس ہوتا ہے. یہ اس کی ایک امتیازی علامت ہے. اور اینگزائٹی ان دا چیسٹ, چھاتی میں بے چینی کا احساس. sudden feeling of fullness in the upper part of the chest, oppression of the chest. یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو بے چینی کی باتیں ہیں, ان کا یہ حصہ ہے. اچانک جیسے بھر گئی ہے چھاتی کسی چیز سے, اور آپریشن ہے, درد بھی ہوتی ہے, بعض دفعہ ہو سکتا ہے پری انجائنل سمٹمز ہوں. ہاں, یہ تو بالکل پری انجائنل سمٹمز ہی ہیں ساری. وہ کہتا ہے کہ آفٹر ڈنر چیسٹ میں پین, اور فرام ڈیپ بریدنگ ڈیورنگ کاف. واکنگ تو اس نے نہیں لکھا, لیکن یہ باتیں ساری علامتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ نالیاں سکڑ رہی ہیں. وہاں کچھ جب وہ آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے تب یہ تکلیفیں بڑھتی ہیں. پین ان دا ہارٹ, ایکنگ پریسنگ ان دا چیسٹ. دل کی دھڑکن میں گھبراہٹ اور خوف شامل ہوتا ہے. اور آفٹر ایٹنگ یہ بھی نمایاں ہے, نوائز سے بڑھ جاتی ہے. لیفٹ سائڈ پہ لیٹنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے. یہ ساری باتیں دل کی بیماری جو پینڈنگ ہے, آنے والی ہے, اس کی علامتیں ظاہر کر رہی ہیں. تھنڈر اسٹارم سے تکلیف کا بڑھنا. تھنڈر اسٹارم بہت سے ایسمیٹک یعنی دمے کے مریضوں کے لیے
مضر ہوتا ہے. بعض تو تھنڈر اسٹارم کے آنے سے بہت پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ تھنڈر اسٹارم آنے والا ہے، یعنی علامتوں سے ان کی خاص سانس کی علامتیں ظاہر ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ تھنڈر اسٹارم آنے والا ہے. اس پہ باقاعدہ ریسرچ بھی ہو چکی ہے. اسرائیل میں ایک سائنٹیفک ٹیم نے ریسرچ کی تھی. بعض لوگوں کو مطلب پتہ چلا کہ کوئی الیکٹرانک آلہ جو سب سے زیادہ سینسٹیو تھا وہ بھی کسی تھنڈر اسٹارم کا پتہ موسم کی موجود تبدیلی سے نہیں کر سکتا تھا. تو بعض جو دمے کے مریض تھے جو غیر معمولی حساس تھے اس کو، ان کے دمے کے حملے سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ آنے والا ہے، اور عالموں نے بہت بعد میں موسمی تبدیلیاں ریکارڈ کی. اور اس پر ریسرچ ہوئی تھی کیونکہ اس قسم کے کیسز رپورٹ ہوئے تھے وہاں سے، اور بہت سے مریضوں میں انہوں نے ریسرچ کی اور اس کو بالکل درست پایا. کہتے ہیں وہ جو انڈیکس اندر کا ہے وہ انویریبل ہے، یقینی طور پر پتہ دیتا ہے. چائنیز جو حکمت کی باتیں ہیں ان میں اس کا دمے کی الرجی کا تو نہیں، لیکن بعض دوسری علامتوں کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا موسموں کی تبدیلیوں سے تعلق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جب ان کی چائنیز گیت بنے ہوئے ہیں موسم کے متعلق اور ایک پورا سسٹم ہے. اس پر ایک دفعہ ریڈر ڈائجسٹ میں مضمون چھپا تھا کہ امریکن سائنٹسٹ نے وہاں جو ریسرچ کی ہے اس سے پتہ چلا کہ ان کی فوک لاز میں موسم سے تعلق والی جتنی باتیں ہیں وہ بے حقیقت نہیں ہیں، ان کا تعلق ضرور ہے. بعض پرندوں کی عادتوں سے وہ بتاتے ہیں کہ کس قسم کا اسٹارم آنے والا ہے. اگر دائیں آنکھ پھڑکنے لگ جائے ایسے شخص کی جو نہیں پھڑکتی تو وہ بتائیں گے کہ یہ ہونے والا ہے. بہت دلچسپ مثالیں تھیں، مجھے اب یاد نہیں، لیکن ایک پوری کتاب ہے اس موضوع پر چائنا میں کہ موسم کی تبدیلیاں تم انسانی اور حیوانی عادات میں یا ان کی علامات میں کیسے معلوم کر سکتے ہو، کیسے پڑھ سکتے ہو. تو اللہ کا بہت باریک نظام ہے. اس لیے یہ نیٹرم فاسٹ میں بھی جو تھنڈر اسٹارم کا مادہ محسوس کرنے کا مادہ پایا جاتا ہے اسی مضمون سے تعلق رکھتا ہے. بہت انسان کے اندر گہری علام خدا تعالیٰ نے صلاحیتیں بخشی ہوئی ہیں. ڈورسل ریجن میں لیفٹ اسکیپولا میں یا بٹوین اسکیپولاز میں درد ہو تو یہ بھی اس کی خاص علامت ہے. خاص نہیں، یعنی اس کی علامتوں میں سے ایک ہے. پین ان لمبر ریجن ڈیورنگ مینسز. اگر لمبر یہ ہوتا ہے کمر کے پیچھے ویک میں، اس میں اگر مینسز کے دوران پین ہو تو نیٹرم فاس اچھی سمجھی جاتی ہے. مگر میں نے دیکھا ہے کہ ساتھ اگر میک فاس اور کالی فاس ملائی جائے تو زیادہ اچھا اثر پڑتا ہے. یا پھر اگر یہ ناکام ہو تو کالی کاب اس علامت میں بہت اچھی ہے. اگر کمر کی درد زیادہ بڑھ جائے مینسز کے دوران تو پھر یہ کوئی دوا بھی کام نہیں آئے گی، بلکہ سیمیسیفیوجا زیادہ موزوں ہے. کیونکہ نارمل یہ ہوتا ہے کہ مینسز جب ابھی شروع نہیں ہوئے اور آغاز ہے تو اس وقت اسپیزم زیادہ ہوتے ہیں. ایک دفعہ جاری ہو جائیں اور کھل جائیں تو پھر عموماً عورت ٹھیک محسوس کرتی ہے. پھر جب وہ بند ہونے لگیں پھر بعض تکلیفیں آتی ہیں، بعض دفعہ نہیں بھی آتی. یہ جو دوائیں میں بتا رہا ہوں یہ مینسز کے آغاز کی علامتیں ہیں. مینسز کھل جائیں تو آرام آتا ہے. اگر مینسز کھلنے پر آرام کی بجائے تکلیف بڑھ جائے تو پھر سیمیسیفیوجا یا ایکٹیا ریسیموسا زیادہ موزوں دوا ہے. سیکرو ایلیک جنکشن، یہ تو ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے. شارپ پین ان رائٹ سیکرو ایلیک جنکشن، اسٹیچنگ ان لمبر ریجن. جی آپ کھڑے ہو کے بتائیں. میرے بیک ایک ہو رہی ہے ویسے. میرے بھی بیک ایک ہو رہی ہے. میں آپ کو اس سے تعلق تو نہیں نا. آپ کو ہاں جی ہاں جی کولا، یہ ریڑھ کی ہڈی کی شاخ دونوں طرف سے نکل کے
ان کو جوڑ دیتی ہے گولے کو. پیچھے ریڑھ کی ہڈی ہاں ہے ہاں اور اس طرح سے رب سی بنتی ہے. یہ رب تو نہیں رب سی جی سی بن جاتی ہے. رب جیسی میں نے کہا تھا جی باہر نکلتا ہے. جی باہر ریڑھ کی ہڈی کی ایک شاخ یہاں آتی ہے, یہ میں پوچھ رہا ہوں یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اچھا پھر وہ یہ کہ لمبر کی جو ہے نا جو مورے ہیں ہاں ہاں وہ یہاں نیچے جا کے پھر وہ جو دمچی کی ہڈی ہاں بن ہاں جاتی ہے ٹھیک نیچے, ہے ٹھیک ہے. اس سے اوپر جو یہ لمبر ریجن ہے یہاں جو اس طرح سے جو پیلوک ہاں بون جو ہے ایلائک بون اسے کہتے ہیں نا. وہی سمجھ آیا, یہ شیپ ہوتی ہے جس طرح پسلی کو نیچے ایک لگی ہوئی گھیرا ڈالا ہوا ہے, ایک قسم کور کیا ہوا ہے چوڑی. ہاں 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 ٹھیک ہے. وہ جوڑ جو یہاں پہ نا جی یہ سیکرو الائک. شکر الائک کچھ ٹھیک ہے. الائک بھی ٹھیک ہے. ایلیک بھی میں نے سنا ہوا ہے. جی یہ ہے جو ایگزیکٹلی دس از اٹ سیکرو الائک. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اس کی بات کر رہے ہیں ہم. Sharp pain in right sacroiliac region conjunction, stitching in lumbar region. چٹکیاں بھری جاتی ہیں لمبر میں اور شارپ پین sacroiliac region میں ہوتی ہے. Stiffness both sides of neck. یہ جو stiffness both sides of neck ہے یہ بھی ٹیل ٹیل ہے دل کی تکلیف کی. بعض دفعہ یہاں اگر دونوں طرف اسٹفنس کٹھی ہو تو یہ مسکولر اسٹفنس نہیں ہوتی بلکہ دل کی خرابی کی علامت ہوتی ہے. اس لیے جو ساری علامتیں بتا رہی ہیں کہ دل کے لیے ایک دوا ہے یہ, اور پری انجائنا سمٹمز میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. سلانوں کی طرح اس کے ہاتھ پاؤں بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں, اگرچہ بعض دوسری علامتیں اس میں پسٹیلا کی پائی جاتی ہیں. کونس کی ٹینڈنسی بھی بہت ہے اس میں, یعنی کونس کیا کہتے ہیں, گٹھے جو پڑ جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں کون کو اردو میں؟ مکئی کا دانہ ویسے تو کہتے ہیں نا کون کو. وہ جو نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے, ہاں چنڈی. ہاں ٹھیک ہے. چنڈ سے نکلا چنڈی. درد کی 30 ڈگری سے چنڈ ماری ہوگی. وہ کہتے ہیں جب اس میں جو بھی چنڈیاں پڑتی ہیں اس میں درد کی ٹیسیں ہوتی ہیں, مگر چنڈی کا جو کانسیپٹ ہے وہ فلیٹ زیادہ ہے میرے خیال میں. جیسے جوتی سے لگ کے ایک پورا حصہ کرونٹ سے اوپر آ جاتا ہے, وہ موکھا نہیں ہوتا, موکھا ٹائپ کی چیز نہیں. کون جو ہے وہ موکھا ٹائپ کی چیز ہے, وہ ابھر کے نمایاں ہو کے ایک لمپ سا بن جاتا ہے, اور وہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. اس پر غلطی سے کسی کو پاؤں پڑ جائے تو بہت سخت درد کی ٹیس اٹھتی ہے. یہ کون کی بات کر رہا ہے؟ کون کا ترجمہ کوئی اور سوچا آپ کو کہ نہیں چنڈی کے علاوہ؟ یہی چلتا ہے جیسے آپ ہمارے ویسے ہوتا ہے جہاں آتی ہے بس انگلی پر کون کا ناٹ فار بہتر کیل لکھا نا, یہ ہے کون جو ہے وہ کیل نما ہوتا ہے, اور چنڈی فلیٹ سخت ہوئی سرفیس ہے. درد اس میں بھی کون کی طرح ہوتی ہے مگر اور ذرا سی, تو ایک اسپاٹ نہیں, ساری چنڈی کے اوپر ہاتھ لگائیں دبائیں تو درد ہوگی. کون میں ایک بیچ کا کیل ہے جو سب سے زیادہ سینسٹیو ہے, اس کو آپ نکال دیں تو کافی دیر تک آرام رہتا ہے. اور اپنے جو میں آپریشن کرتا رہوں کوئی اور احتجاج نہ کرے کہیں, اس میں کون کا آپریشن بھی میں خود ہی کرتا ہوں ہمیشہ. اب تو ہوتا ہی بہت کم ہے شاذ کے طور پر. اصل میں یہ جو بیماری ہے زیادہ بوٹوں سے تعلق رکھتی ہے, اور بچپن میں جو ہم بوٹ پہنا کرتے تھے اس زمانے میں اچھے بوٹ کی علامت یہ تھی کہ ایڑیاں کاٹ کھائے بالکل, اور پنجے بھی سکیڑ دے. اور شروع میں جو اسکول نئے بوٹ پہن کے بچے جاتے تھے تو 4 ہی پتہ چل جاتا تھا کہ بوٹ نئے ہیں. اور مہینہ بیچارے سفر کرتے تھے تب جا کے بوٹ بیٹھتا تھا اپنے مقام پہ. اس وقت تک وہ چنڈیوں وغیرہ کے رجحانات شروع ہو جاتے تھے, اور اس میں کونز بھی ہوتے تھے. اس لیے مجبوری تھی کہ پہاڑوں پہ جب ہم جاتے تھے ایسے بوٹ پہن کے, تو اس زمانے میں جاگرز بھی نہیں تھے, انہیں کے ساتھ ہمیں باہر گزارا کرنا ہوتا تھا اور چلنا ہوتا تھا لمبا 20-22-25 میل تک بھی.
تو اس لیے مجبوری تھی کہ آپریشن مجھے خود کرنا پڑتا تھا اپنا، اور آرام سے ہو جاتا تھا، کچھ بھی ایسی تکلیف دہ چیز نہیں. کوئی اور کرے تو پھر تکلیف ہوتی ہے. سرجن اگر کرے اس کو پتہ نہیں نا کہ کہاں سینسٹیو نرو ہے، وہاں اس کو ٹچ کر رہا ہے. اپنے ہاتھ سے تو بڑے آرام سے انسان اس کو اسکریپ کر کے پھر میں اور ترکیب ایک نکالی، وہ بھی آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہے. چنڈیاں اور یہ کونز بعض پاؤں کے نیچے ہوتے ہیں، وروکاز بھی ہوتے ہیں، ان کو اگر شیو کر دیا جائے تو بہترین علاج ہے بجائے آپریشن کرنے کی. ویسے اس میں بعض بے احتیاطی سے ذرا ڈیپ ہو جائے تو خون بھی نکلتا ہے زیادہ. عام شیو کرنے والا نا تو ریزر، اس کے ساتھ آہستہ آہستہ شیو کرنا شروع کریں، کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی، اور رستہ رستہ وہ باریک باریک وہ پپڑیاں بن بن کے اترتا جاتا ہے یہاں تک کہ فلیٹ ہو جاتا ہے. فلیٹ ہو کر کافی دیر تک دوبارہ آرام مل جاتا ہے. پھر اگر اندر سے کیل نہ نکالا جائے تو پھر وہ دوبارہ اٹھتا ہے. تو یہ سارے ذرائع ہیں جو ہومیوپیتھی کے علاوہ بھی انسان کو معلوم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ اب اپنی سرجری میں بلیڈوں کے علاوہ ریزر بھی لے کے بیٹھے ہیں. نمنس جہاں تک تعلق ہے، ہیوینس، نمنس وغیرہ، میں اس کی باتیں بتاتا ہوں. لیکن سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ پنڈلیوں کے کریمپس میں یہ اچھا اثر رکھتی ہے، اس کا گہرا تعلق ہے. پنڈلیوں کے کریمپس میں اور جو دوائیں ہیں وہ ہیضے والی سب دواؤں میں پنڈلیوں کے کریمپ شامل ہیں. کیمفر میں ہے، کیوپرم میں ہے، وریٹرم ایلبم میں ہے، اور اس میں بھی ہے پنڈلیوں کا کریمپ. کاربوویج میں بھی ہے اگر لو بلڈ پریشر سے تعلق ہو. اور اس میں جو لکھتے وقت کریمپ آ جاتا ہے ہاتھ میں، اس سے بھی اس کا تعلق ہے. سب سے زیادہ نمایاں لکھتے وقت کریمپ ہونا یا تشنج ہو جانا یہ کس دوائی میں پایا جاتا ہے؟ پلمبم. پلمبم 200 اسپیسیفک فار دس. بعض لوگوں کی رسک ڈراپ ہو جاتی ہے یوں کر کے. کیوپرم میں بھی اسپیزم ہے، لیکن کیوپرم میں یہ عجیب بات ہے کہ بعض دفعہ ایکسٹینسر پر اثر پڑتا ہے، بعض دفعہ فلیکسس پر، اور آلٹرنیٹ کرتا ہے. بعض دفعہ ایک دم بچے کی ٹانگ جھٹکے کے ساتھ یوں سیدھی ہو جائے گی اور پھر تیزی کے ساتھ سکڑے گی، اور وہ اپنے بالارادہ کوشش سے نہیں ہوتا بلکہ بے اختیاری ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کو تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ جو علامتیں ہیں بعض دفعہ ہیضے کے ایسی کیسز میں جہاں کیوپرم کی ضرورت تھی اور نہیں دیا گیا وہاں یہ جاری رہتی ہیں. اور کیوپرم کا علاج کیوپرم ہی سے ہونا ضروری ہے، ورنہ باقی علاج وقتی فائدہ دیتے ہیں، اور اگر وقتی فائدہ دے بھی دیں تو مستقل بیماریاں چھوڑ جاتے ہیں. کئی مریض ایسے میں نے دیکھے ہیں جن کو کیوپرم وقت پر نہ دینے کی وجہ سے مرگی کے دورے پڑے، اور کیوپرم میں مرگی بڑی نمایاں طور پر پائی جاتی ہے، اس لیے کہ اندر جو تشنج پیدا ہوتا تھا انتڑیوں میں وہ ٹرانسفر ہو جاتا تھا بعض دوسرے مسل کی طرف، اور ایپیلیپٹک ہو گیا کیس. ایسے کیسز میں اگر کیوپرم اونچی طاقت میں دے دی جائے تو وہ کیوریٹو بن جاتی ہے. لیکن اگر اونچی طاقت میں نہ دی جائے کیونکہ عمومی طور پر ساری علامتیں نہ ہوں یا اس کی ہسٹری معلوم نہ ہو، تو پھر اس ایپیلیپٹک اٹیک میں جہاں گرمی نقصان پہنچاتی ہو، جہاں ٹھنڈی ٹکور فائدہ دے، جو گرمیوں کے موسم میں زیادہ بڑھے، اس میں کیوپرم اچھی دوا ہے. اور اس کے ساتھ آرٹیمیسیا مدر ٹنکچر میں اگر بار بار دی جائے تو وہ کیوپرم کے اثر کو زیادہ بڑھا دیتی ہے. لیکن اصل میں تو مستقل نوعیت کی دوائیں ڈھونڈنی چاہیے. کل میں نے بتایا تھا نا آپ کو یہ کیلکیریا سلف، اس میں یہ نہیں میں نے بتایا کہ کتنی دفعہ ریپیٹ کرنی ہے. کیلکیریا سلف کا اونچی طاقت میں ریپیٹ کرنے کا اصول یہ ہے کہ ایک دفعہ دیں، اگر بعد میں مائلڈ اٹیکس کچھ آئیں تو پھر نہ دیں. اس وقت وقتی دوائیں استعمال کریں جیسے کیوپرم ہے اور دوسری اس قسم کی علامتیں ہیں. اگر سیجر باقاعدہ پھر شروع ہو، سیریس
خطرہ ہو کہ ہونے والا ہے یا ہو جائے، وہ وقت ہے کہ سی ایم میں ریپیٹ کیا جائے. سی ایم میں لانگ رینج بمبارڈمنٹ جس طرح ہوتی ہے اس طرح کلکیریا سیلف سی ایم سے فائدہ اٹھائیں، اور جو شارٹ رینج فائٹ ہے جس میں بلیٹس اور بیونیٹس سے چلتی ہیں اس میں عام دوائیں استعمال کریں. لیکن یہ کہنا کہ ایک ہی دوا ہمیشہ کے لیے کافی ہو جائے گی، بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ کوئی ایک ہی ڈوز بہت لمبے عرصے کے لیے ہمیشہ کے لیے کافی ہو جائے. عموماً مختلف وقتوں میں مختلف دواؤں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اس لیے ڈاکٹر کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور مریض کو بار بار دیکھنا بھی ضروری ہے. سمجھ گئے؟ ہاں، اس کی لمز کریمپس میں بتایا تھا، کابز میں ہیں، فیٹ میں بھی ہوتے ہیں، ہاتھ میں بھی ہیں، جوڑوں میں کریکلنگ آوازیں، اٹھتے بیٹھتے ٹک ٹک، کبھی گھٹنے میں ہو رہی ہے، کبھی کونیوں میں ہو گئی، کندھوں میں ہو گئی. یہ جو آوازیں ہیں کریکٹوں کی، یہ بھی نیٹرم فاس میں پائی جاتی ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ صرف نیٹرم فاس ہی ہو. numbness of limbs, upper limbs, right hand and arm, fingers, right fingers, feet. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نمنس پارشل ہوتی ہے، جس طرح کوسٹیکم کا پیرالیسس ہوتا ہے. یعنی یہ مختلف آرگنز سے تعلق رکھتی ہے، سارے جسم کی پھیلی ہی نہیں، بلکہ کبھی ہاتھ میں نمنس ہو گئی، کبھی انگلیوں میں، کبھی ٹوز میں. اس میں اس کا استعمال جو ہے وہ ممکن ہے فائدہ دے، مگر اور دوائیں بھی ہیں. اس کے رومٹزم کی علامتوں میں اس کی افینٹی رائٹ شولڈر سے بڑی نمایاں ہے. نیٹرم فاس کا رومٹزم بالعموم دائیں شولڈر سے شروع ہوتا ہے اور بعض دفعہ دائیں شولڈر ہی میں رہتا ہے. ویسے ٹانگوں میں، خاص طور پر گھٹنوں اور نچلے حصے میں دھڑ میں بروز پین کا احساس، جیسے آرنیکا کی ہوتی ہے نا، وہ کنٹوژن کی درد، جیسے چوٹ پڑی ہو، بروز ہے جیسے رگڑی گئی ہو چیز، اس سے خاص قسم کی درد اٹھتی ہے. بروزڈ پین کا احساس نیٹرم فاس میں لوور لمبس میں پایا جاتا ہے. بعض مریض بتاتے ہیں، مجھے ابھی چند دن ہوئے ایک مریض ملا تھا، پھر وہاں میں بھول گیا نیٹرم فاس کو، حالانکہ نیٹرم فاس ضرور یاد آنی چاہیے تھی. اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو یاد رکھنا. چلتے چلتے اچانک کوئی ٹانگ جواب دے دے اور کوئی وجہ سمجھ نہ آئے، یہ وقتی جواب ہوتا ہے. اگر اس کو کھڑے ہو جائیں آپ اور گھبرائے بغیر آہستہ آہستہ اس کو دبا کر یا انتظار کر کے زاویہ پاؤں کا بدل کے رکھ لیں تو ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر پینک میں چلے جائیں اور اسی حالت میں کوئی شدت کے ساتھ کوئی حرکت کریں یا اس کو مساج کروا لیں تو وہ پھر ایک قسم کی پرماننٹ بیماری بن جاتی ہے. مسلز نے ہمارے جوائنٹس کو، ہر چیز کو اپنے متوازن مواقع پر رکھا ہوا ہے. اگر ایک جگہ مسل میں اچانک ٹینشن پیدا ہو، اس میں اسپیزمز ہیں مقامی، یہی میں بتانا چاہتا ہوں، اس تعلق میں یہ بات سمجھا رہا ہوں. اس کے اسپیزمز ہوتے ہیں آرگینک یا مقامی، اور بعض دفعہ ایک مسل میں اسپیزم ہو جائے تو اس کی ٹینشن سخت ہو جاتی ہے اور دوسرے مسل کی ٹینشن میں نرمی آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، تو عضو کو ایک طرف وہ کھینچتا ہے. وہ جو ڈسلوکیشن کا احساس پیدا ہوتا ہے اس سے وقتی طور پر، یہ ٹانگ کو ایک دم بیکار کر دے گا. کیونکہ جس طرح اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو ٹانگ میں جان ختم ہو جاتی ہے، اس طرح یہ ڈسلوکیشن بھی ٹانگ میں کو بے جان کرتی ہے. لیکن یہ ریئل پرماننٹ ڈسلوکیشن نہیں ہے، یہ وقتی اسپیزم سے پیدا ہوتی ہے. اور ایک عورت مجھے اپنی فیملی کے ساتھ ملنے آئی تھیں، انہوں نے بیماری یہی بتائی مجھے. انہوں نے کہا یہ بڑی مصیبت ہے، بعض دفعہ چلتے چلتے ایک دم ٹانگ میں جان نکل جاتی ہے اور لگتا ہے کہ کچھ اکھڑ گیا ہے سب کچھ.
اس وقت کوئی اور دوا میں نے ان کو دے دی تھی، اللہ کے لیے فائدہ ہو جائے، مگر یہ دوا تھی جو یاد آنی چاہیے تھی. لیور اسپاٹس. لیور اسپاٹس کہتے ہیں جو جسم پر برس کے علاوہ جو بھی داغ ہوں، بعض دفعہ وہ گول ہوتے ہیں، بعض دفعہ بغیر کسی دائرے کے، بے طریقہ، بے ہنگم، ان سب کو ہم ہومیوپیتھک ٹرمز میں لیور اسپاٹس کہتے ہیں. بعض ریڈ ہوتے ہیں، بعض براؤن ہوتے ہیں، بعض یلو. نیٹرم فاس کا تعلق کس رنگ سے ہے؟ یلو سے. بس تو یلو اس میں ضرور ہوگا. اور اگر براؤن ہو تو کیا خیال یاد آئے گا؟ نائٹریٹس جتنے ہیں وہ براؤن رنگ پیدا کرتے ہیں، اور نائٹرک ایسڈ کے لیور اسپاٹس ہیں، نام چاہے لیور کی وجہ سے ہوں یا نہ ہو، اس کو لیور اسپاٹس ہی ہم کہتے ہیں. وہ نائٹرک ایسڈ کا تقاضا کرتے ہیں، اور نائٹریٹس اور بھی ہوں ان میں بھی یہ رجحان ہے کہ براؤن اسپاٹس پیدا کرتے ہیں. ریڈ کا رجحان اس میں پایا جاتا ہے نیٹرم فاس میں، یلو کے علاوہ. اور فیرم اور فیرم میٹ اور فیرم فاس میں بھی ریڈ اسپاٹس کا رجحان پایا جاتا ہے. جانڈس اسکن ہو اگر تو اس میں مفید ہے. اور واٹس کے متعلق دوبارہ پھر خصوصیت سے ذکر ہے کہ واٹس میں یہ اچھا اثر رکھتی ہے، اس لیے واٹس میں اس کو بلانا نہیں چاہیے. اب کیا پڑھانا ہے؟ کیوپرم. ٹھیک ہے. کیوپرم کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ اسے پری ایمیننٹلی کنولسو میڈیسن، اس میں تشنجاتی کیفیات سب سے زیادہ حاوی ہیں اس پر، اور کیوپرم کا تصور بغیر تشنجی کیفیت کے آتا ہی نہیں، بنتا ہی نہیں. ہر مرض میں اس میں کچھ تشنجی کیفیت ضرور پائی جاتی ہے. کیوپرم کا کے دو بڑے استعمال جو ہومیوپیتھی میں اکثر ہوتے ہیں، ایک مرگی کے تعلق میں، اور ایک گم ہیضے نہیں، ایسے ہیضے میں جس میں اخراجات تھوڑے ہوں لیکن اسپیزمز بہت سخت ہوں، ناقابل برداشت تشنج ہوں، جو مریض کو سے مرنے کی تمنا پیدا کریں کہ کاش میں مر جاؤں، یہ تشنج نہ ہو. اس سے زیادہ خوفناک شدید تشنج اور کسی دوائی میں نہیں پایا جاتا جتنا کیوپرم میں پایا جاتا ہے، اور مرگی سے اس کا تعلق بھی اسی تشنج کی وجہ سے ہے. کینٹ نے بھی لکھا ہے The conclusive tendency associates itself with almost every complaint that cuprum creates and cures. یہ جو خاص سے خاص اس کی کنولسو رجحان ہے، یہ کیوپرم کی کسی بھی بیماری میں ضرورت پڑے جس سے اس کا تعلق ہو، اس میں کنولشن ضرور پائی جائیں گی. اگر کسی مرض میں کنولشنز کا کوئی نشان نہیں ہے، کیوپرم کو بھول جائیں. وہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کیوپرم ہو اور کسی نہ کسی رنگ میں تشنجی علامتیں نہ پائی جائیں. اور چھوٹے مسکولر لیول پر بھی یہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے. ٹویچنگ، کویورنگ، ٹریمبلنگ، آلسو ٹونک کنٹریکشنز. ٹونک، ڈاکٹر صاحب یہ دو لفظ ہیں، ایک ٹونک کنٹریکشنز ہوتی ہیں، ٹونک، یہ آپ کیا تلفظ اختیار کرتے ہیں؟ ٹونک، ٹون سے، ہاں ٹون سے تعلق رکھنے والے. اور دوسرے کا نام کیا ہے اصطلاح؟ نان ٹونک کو کیا کہتے ہیں؟ کلونک اور ٹونک میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں ٹیمپرری، ایک قسم کا کھینچ جسے کہتے ہیں ٹوچ ہوا،
اور کلونک جو ہے وہ زیادہ لمبے عرصے تک. لمبے عرصے تک. جی. اور جو اس سے بھی زیادہ لمبا عرصہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تو پھر اسپیزم کہیں گے یا اسپیزم تو ضروری نہیں لمبا ہو، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. یوزلی ہیو میرے خیال میں یہ بعض دفعہ بعض اسپیزم مسلس کے مستقل بیٹھ جاتے ہیں، لیکن چھوٹے بھی ہوتے ہیں اسپیزم آئے گئے. کوئی خاص ایسی اصطلاح نہیں ہے جو ڈیوریشن کے لحاظ سے وہ نمایاں فرق کرے. جی ٹھیک ہے. کوئی نہیں. اچھا اب یہ ہے quivering, trembling. It has also tonic contractions so that the hands are closed violently. ٹونک سے مراد ہے کہ اچانک ٹون پیدا ہوئی ہے، بڑے زور سے لہر آئی ہے طاقت کی اور یوں بند ہو گیا ہاتھ. اور اس طرح زور سے بند ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اپنی انگلیاں اگر ناخن ہوں تو زخم پیدا کر دیتی ہیں. یعنی اپنے ہی ہاتھ سے انگلیوں سے انسان کا فلیش زخمی ہو جاتا ہے، کیونکہ اچانک ہوتا ہے، بہت زور سے یوں کر کے ہوگا. میں پہلے آپ کو اچھا کیوپرم پڑھائے بغیر پہلے ہی بتا چکا ہوں میں آپ کو یہ بات. نیٹرم فاس کے تعلق میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اسپیزم میں اور کیوپرم کے اسپیزم میں کیا فرق ہے. یہ اسپیزم فلیکشن سے بھی تعلق رکھتا ہے اور ٹینڈن سے بھی اور فلیکسر سے بھی. یوں ہاتھ بند بھی ہو جائے گا اور زور سے یوں کھل بھی جائے گا. انگوٹھا یوں کسا جائے گا اور ایک دم کھل بھی جائے گا. یہ کیوپرم میں ہے جو دونوں طرف کے اسپیزمز اور کنٹریکشنز پائی جاتی ہیں. دماغ پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. یہ وہ دوا ہے جو ان دو بیماریوں کے سوا جو میں نے بیان کیے ہیں نسبتاً کم استعمال کی جاتی ہے ہومیوپیتھی میں، حالانکہ اس کا تعلق بہت سی دوسری بیماریوں سے بھی ہے. اس کو اگر آپ غور سے سمجھ لیں تو کسی نہ کسی دن کام آنے والی چیز ہے. ورائٹی آف مینٹل سمٹمس، ڈیلیریم، انکوہیرنسی، اسپیچ انکوہیرنسی آف اسپیچ، لاس آف میموری. اب یہ جو چیزیں ہیں ان سب کا اسپیزم اور کنولشن سے تعلق ہے. بعض دفعہ وہ بلڈ آرٹری جو فیڈ کر رہی ہے دماغ کو اس میں اسپیزموڈک کنسٹرکشن ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ساری علامتیں پیدا ہوں گی، انکوہیرنسی آف اسپیچ، لاس آف میموری وغیرہ وغیرہ. تو اس بنیادی خاصے کو یاد رکھیں کہ اس کی کیوپرم کی بیماریوں کا اسپیزم سے ضرور کچھ نہ کچھ تعلق ہے. ڈیلیریم، انکانشیسنیس، جرکنگ اینڈ ٹویچنگ آف دا مسلس ساتھ ساتھ چلے گی. انکانشیسنیس میں ایک اور ٹویچنگ ہے جو ون سائیڈڈ ہوتی ہے. وہ میں نے آپ کو بتائی تھی نا کس دوا میں ہے، بتائیں. ڈاکٹر صاحب کو یاد ہے؟ ایک طرف جرک کرتی ہے، جس طرف لیٹیں دوسری طرف جرک کرنے لگ جاتی ہے. ریننکلس. بالکل ریننکلس میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایک طرف جس طرف کرنٹ مریض لیٹتا ہے اس کے اپوزٹ سائڈ پہ جرک آنے لگ جاتے ہیں، اور ایک دوا میں ہے جس کروٹ لیٹتا ہے اس کے مسلز میں جرک آئے. وہ کون سی ہے؟ ایک ہی پٹی میں شروع میں پڑی ایکٹیئر ایسیموسا ایسیمیسیفیوجا. ٹھیک ہے. ان دو دواؤں میں اور مختلف مسلز کے جو ہے نا کنٹریکشنز اور پھڑکنا میں نے بتایا تھا، ان میں پوری سائڈز ہوتی ہیں. جو میں کیوپرم کی بات کر رہا ہوں یہ اس طرح ایک سائڈ کی طرف خاص نہیں ہوتا، یا اوور آل ہوگا یا ایک آرگن سے تعلق رکھے گا. اس لیے اس کی کوئی ابہام نہیں رہتا اس میں. اگر بے ہوشی کے ساتھ سارا جسم تھن جائے، مثلا جیسے مرغی میں ہوتا ہے، تو وہ کیوپرم ہے. لیکن اگر ویسے بے ہوشی ہے، ایک حصہ صاف ہے ایک پھڑک رہا ہے اور اوور آل ٹینشن نہیں ہے کہیں، تو وہ کیوپرم نہیں ہو سکتا. کیوپرم میں ایک اور علامت یہ ہے کہ اس میں نلاہٹ
पाई जाती है, क्यूप्रम का निलाहट से बहुत ताल्लुक है। और दूसरी बात क्यूप्रम की खास ये है कि इसके स्पेजम्स का आगाज सेंटर से नहीं होता बल्कि किनारों से होता है और सेंटर की तरफ चलता है। उंगलियों के पोरों से शुरू होगा स्पेजम, अंगूठे से, उंगलियों से, फिर यूं मुड़ेंगे, फिर ये स्पेजम जो है ये तशन्नुजी हरकत ऊपर तक पहुंचा देता है और सारा बाजू दर्द से जकड़ा जाता है। पिंडलियों में बहुत सख्त तकलीफ पहुंचती है, मगर पहले टो से शुरू होता है, पाँव के किनारों से, उनकी उंगलियों से तशन्नुज होगा, पाँव मुड़ना शुरू हो जाएगा और फिर पिंडलियों में आ जाएगा। ये टिपिकल केस है क्यूप्रम का। अगर ठंड फायदा दे तो ऐसे में क्यूप्रम उसको जरूर फायदा पहुंचाएगा। अगर गर्मी से फायदा हो ऐसे में तो फिर क्यूप्रम नहीं है, कोई और चीज़ होगी, क्योंकि किनारों की तशन्नुज में नेट्रोफास भी है मसलन, और भी ऐसी दवाएं सोची जा सकती हैं। नेट्रोफास ठंडा चूँकि है इसलिए इसको गर्मी से फायदा पहुंचता है, क्यूप्रम में तशन्नुज में सर्दी से फायदा पहुंचता है। इसमें आंखें भी चढ़ जाती हैं, ढेले अमूमन ऊपर की तरफ होके अटक जाते हैं एक जगह। ये भी टिपिकल क्यूप्रम की बेहोशी से ताल्लुक़ रखने वाली बात है। क्यूप्रम का इस्तेमाल काली खांसी में शायद इतना नहीं किया गया, मगर है बहुत ही अहम। मेरे नज़दीक क्यूप्रम को काली खांसी और दमे के इंतहाई तशन्नुज में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर गर्मी की इलामत हो तो ये ज़रूर फ़ायदा पहुंचाती है अल्लाह के फजल के साथ। और मेरे तजुर्बे में है ये दोनों बातें। बाज़ वक़्त ख्याल ना आए तो और बात है, मगर अगर ख्याल आए कि क्यूप्रम का इम्कान है, गर्मियाँ हैं, तशन्नुज एकदम सांस की नाली को घूंट देता है, और मरीज़ ना भी बताए मौसम की गर्मी हालात क्यूप्रम की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। अगर ऐसे मरीज़ को ठंडा कोई लगा दिया जाए, कपड़ा भिगो के, या ठंडी बर्फ़ की टकोर की जाए, तो उससे इसको फ़ौरन फ़ायदा पहुंचता है। और अगर क्यूप्रम मौजूद हो तो फौरी तौर पर बिला ताख़ीर क्यूप्रम दे देना चाहिए। केंट कहता है कि बाज़ काली खांसी के दौरों में बाज़ माएँ मैंने ऐसी देखी हैं जिनको इस बात का पता है कि ठंड से इसको आराम आता है, उधर खांसी शुरू हुई, उधर वो ठंडे पानी की तरफ दौड़ती है, और एक दो घूंट पिला दे बच्चे को तो बच्चे को आराम आ जाता है। तो काली खांसी में भी ये मुफीद है अगर ठंड से फ़ायदा पहुंचता हो। मैंने कहा ज़ीफॉइड अपेंडिक्स क्या होता है डॉक्टर साहब? ज़ीफॉइड अपेंडिक्स माफ करना, आपको मैं दोबारा ध्यान देना शुरू किया गया, हालांकि मुझे तो नहीं, पढ़ के पास भी कर लिया सब कुछ है। 30 साल हो गए जी पढ़े हुए। कितने? 30 साल तकरीबन हो गए। ज़ीफी स्टर्नम ये है। हाँ, ये लेकिन ज़ीफॉइड अपेंडिक्स में भी उसी को, ये जो नीचे हड्डी से निकली होती है इसी को ज़ीफी स्टर्नम कहते हैं। हाँ, स्टर्नम तो सारा इलाका है ना जी, तो नीचे छोटे से, इसके नीचे छोटे से, बिल्कुल, उसको ज़ीफॉइड अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है वही है ना ये, गालबन वही है, क्योंकि आपके यहाँ ज़ीफॉइड अपेंडिक्स की इस्तेलाह नहीं है। नहीं, मैंने और है वो ये जगह वही जी। तो यहाँ आप हाथ लगा के देखें, हर एक के अंदर छोटी सी हड्डी एक निकली होती है, मुर्कनी सी। मेरा ख्याल है उसी की तरफ इशारा कर रहा है। ये कहता है कि इन द लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट, इन द रीजन ऑफ ज़ीफॉइड अपेंडिक्स, देयर इज अ स्पेज़मोडिक कंडीशन दैट इज वेरी ट्रबलसम. It seems to be at times a constriction so severe that he thinks he will die.
and at others are feeling as if you were transfixed with a knife from the xiphoid appendix to the back. ٹھیک ہے جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہے, یہاں سے لے کر پیچھے کی طرف نکل جاتا ہے. یہ جو علامت ہے یہ دراصل تشنج سے پیدا ہوتی ہے, اور اس تشنجی علامت میں کیوپرم کی ایک خوراک میجک اثر دکھاتی ہے, اور زیفائڈ کے اندر جو گھٹن کا احساس اور تشنج سے درد کی لہریں جو چھرا جس کا گھونپ دیا گیا ہو, اس میں کیوپرم کو نہیں بھولنا چاہیے. اس پہلو سے بعض دفعہ کیوپرم اس کے پتے کے تشنج میں بھی کام آتا ہے. پتے میں بھی پتھری کے نتیجے میں بعض دفعہ ایسا تشنج پیدا ہوتا ہے کہ اس کی درد کی لہر سیدھا پیچھے کی طرف کمر میں جا کے نکلتی ہے, یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے چھرا گھونپا ہے. اگر یہ کینسر نہ ہو تو اس میں ہومیوپیتھک خدا کے فضل سے بہت ہی افیکٹو کام کرتی ہے. یہاں جتنے بھی کیسز میں نے کیے ہیں ان میں فائدہ ہوا ہے, اور بعض دوسروں کی طرف سے بھی فائدہ ہوا, لیکن جہاں فائدہ نہیں ہوا وہاں میں نے ان کو وارننگ دی کہ آپ فوراً یا آپریشن کرائیں یا چیک کرائیں. تو انفارچونیٹلی بہت سے ایسے کیسز میں کینسر نکلا. پتے کی پتھری نہیں پالنی چاہیے. یہ اگر کینسر میں تبدیل ہو جائے تو اس کینسر کا علاج ایلوپیتھک میں تو بالکل معلوم نہیں, اور ہومیوپیتھک میں اتنا آگے بڑھ چکا ہوتا ہے مریض کہ شاید ہی شاید کوئی فائدہ ہو. جو بھی اب نئے علاج آ رہے ہیں میرے سامنے, میرے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں دنیا سے, ان میں نئے تجربے کر رہا ہوں, کیونکہ پرانے تجربے تو جو ہے خاص مفید نہیں ہوئے. اگر کوئی نکلی ایسی دوا جو مفید ہوئی تو میں بتاؤں گا, لیکن سر دست میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابتدائی علامتیں جب ظاہر ہوں تو ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ ضرور فائدہ پہنچاتی ہے اگر کینسر نہ بنا ہو. بہت سخت ایڈوانس کیسز میں بھی ڈاکٹروں کے پاس گئے مریض, انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت ہی نہیں آپریشن کیا, بلکہ بالکل صاف ہو گیا ہے, اور 8-8 10-10 سال ہو گئے ہیں یہاں رہتے ہوئے لوگوں کو, جو ابھی بھی ٹھیک ہیں. کبھی پتے کی تکلیف ہو دوبارہ وہی دوائیں, وہ دوبارہ وہی اثر. ایک کیس میں جیسے کہ ابھی ہوا تھا ڈاکٹر فرید کی بیگم صاحبہ کا, فریدہ, وہی آج عتیقہ کا تھا اپینڈکس. عجیب ہے یہاں کے ڈاکٹر ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا ہو رہا ہے. پہلے اپینڈکس کی تکلیف, اور میں نے ان کو کہا یہ اپینڈکس ہے, آپ فوری آپریشن کروائیں, کہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ اپینڈکس ہے ہی نہیں. عجیب قسم کے ڈاکٹر ہیں, اتنے انہوں نے ٹیسٹ بنا لیے ہیں, اور ان کی ریڈنگ اتنی مشکل ہے بعض دفعہ, کہ سارے ٹیسٹ کریں کوئی اپینڈکس نہیں. یہاں تک کہ انہوں نے, میں نے کہا آپریشن کراؤ, آپریشن کرایا تو ڈاکٹر حیران رہ گیا سرجن کہ اپینڈکس اتنا موٹا سوجا ہوا سالیڈیفائی ہو گیا تھا, وچ کوڈ اینڈ ان ٹو سڈن ڈیتھ, یا کوئی ایسی سیریس ڈیزیز ہو جاتی. اور اس وقت ڈاکٹر نے کانوں کو ہاتھ لگایا, اس نے کہا شکر ہے آپریشن ہو گیا. کہتا ٹریس نہیں آ رہا تھا کوئی اس کا. پھر تکلیف اسی طرح. پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ پتے کی بیماری ہے, آپ اس کا آپریشن کروا لیں. بعد میں نے کہنا کہ پھر وارننگ نہیں دی. گئے ہاسپٹل, واپس کر دیا کہ کوئی پتا نہیں ہے, بالکل غلط فہمی ہے, اور کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں. میں نے انسسٹ کیا, میں نے کہا آپ ان کو جا کے کہیں کہ لازماً میں نے کروانا ہے. تو چونکہ ان کی غالباً انشورنس تھی اس وقت پے ہوئے کرتی تھی, اس لیے میں پھر ڈاکٹر مان بھی جاتے ہیں. تو انہوں نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا, اس کو کہا کہ جنہوں نے مجھے کہا ہے وہ میرے روحانی طور پہ امام ہیں, میں ان کی بات کا انکار نہیں کر سکتا, اس لیے آپ کو نہ بھی سمجھ آئے آپ کر دیں. ڈاکٹر مان گیا, آپریشن کیا تو پتے میں پتھری وقت کے اوپر نکال دیا اس کو. تو ہومیوپیتھک علامتیں اکثر اوقات جو نئی قسم کے ٹیسٹ ہیں ان سے آپ کو مستغنی کر دیتی ہیں, اور جتنا زیادہ باریکی سے آپ علامتوں کا پیغام سمجھ سکتے ہیں اتنا ہی آپ کا فیصلہ زیادہ درست ثابت ہوتا ہے بنسبت ان ٹیسٹوں کے, اور بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے. کئی ایسے مریض آئے ہیں بالکل ہارٹ کا کیس, میں نے کہا سوال ہی نہیں, تمہیں ہارٹ کی کوئی تکلیف نہیں ہے, کہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں سارے. میں نے کہا پھر چلے جاؤ بے شک ڈاکٹروں کے پاس. وہ جب اندر اینجیوگرافی کی تو پتہ لگا کوئی تکلیف نہیں تھی.
دل جو ہے اس کا معدے سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور وگارس کیا کہتی ہے وہ نر، آوارہ نر، ویگس، ہاں ویگس نر جو ہے وہ پھٹ کر دو شاخہ بنتی ہے، اور ایک دل کی طرف جاتا ہے، ایک معدے کی طرف، اور معدے کی لمبی اریٹیشن بعض دفعہ دل کی اریٹیشن کا احساس پیدا کرتی ہے، اور بعض دفعہ بہت ہی زیادہ قریبی دل کی علامتیں پیدا کرتی ہے۔ لیکن ہومیوپیتھی میں جو عمومی علامتیں ہیں ان میں سے بعض علامتیں اس کو کانٹرا انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے آپ اگر ہومیوپیتھک علامتوں کو سمجھتے ہوں تو آپ کہیں گے لگتا ہے دل کی تکلیف ہے کہ دل کی نہیں ہے، اور ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں دل کی ہے، جا کے آپریشن ٹیبل پہ رکھیں تو پھر پتہ چلتا نہیں تھی۔ اس کے برعکس بعض میدا کرتے رہتے ہیں، نکلتی دل کی تکلیف ہے۔ اس لیے آپ کو ہومیوپیتھک علامتوں کے پیغام کو باریکی سے سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت سے انتہائی کرائسس کے موقع سے آپ کو بچا سکتی ہے۔ جی کرائسس سے مراد بحران ہے۔ کس پوٹینس میں استعمال کروائی تھی کیوپرم؟ یہ جو کیوپرم میں اکثر تو 30 میں دیتا ہوں، کیونکہ اونچا میں نے دیکھا ہے بعض ایسے مریضوں میں جہاں کیوپرم 30 استعمال کرائی جا چکی ہو لمبا، جب یہ ناکام ہو رہی ہو تو پھر اونچا جانا پڑتا ہے، مگر دوسرے کیسز میں تو اونچا دینے سے نقصان پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت سینسٹیو مریض ہوتا ہے۔ اس کو اگر غلطی سے زیادہ اونچی پہ دوائی مل جائے تو اپوزٹ ریئیکشن دکھاتا ہے، اسپیزم کم ہونے کی بجائے ایک دم اسپیزم شروع ہو جائے گا۔ اس لیے محفوظ 30 پوٹینسی ہے کیوپرم میں، 30 تک ہی محدود رہیں، سوائے اس کے کہ بعض معاملات میں اونچی دوا کا مریض تقاضا کرے، اور یہ سمجھنے سے ہوگا، یہ کوئی تھم رول نہیں ہے جو بیان کیا جا سکے۔ فینوباربیٹین وغیرہ جو ہیں ان کے متعلق میں ان کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ آپ ایک دم وڈرا نہ کریں، کیونکہ وڈرال سمٹمز بھی بعض دفعہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ آپ اس کو ٹیپر آف کرنا شروع کریں، اور ان دواؤں کو جو ایپیلیپسی کی دوسری دوائیں بھی ملتی ہیں ان کے متعلق میں ان کو مریضوں کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ ایپیلین ہوتی ہے ایک دوا شہزاد، ایپیلیم، ہاں، اس کو گھور کے کم کرنا شروع کر دیں، اور 15-20 دن تک یہ تسلسل یہ سلسلہ جاری رکھیں یہاں تک کہ وہ دوا غائب ہو جائے۔ اس عرصے میں ہومیوپیتھک دوا مسلسل جاری رکھیں، پھر اپنے تجربے سے دیکھیں کہ کوئی مفید فرق پڑا ہے یا مضر فرق۔ اگر مضر ہو تو واپس اس دوا پہ چلے جائیں، پھر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو موقع دیں کوئی اور دوا تلاش کرے، مگر بیک وقت وڈرا کرنا خطرناک ہے۔ سمجھ گئے؟ اس کی کریمپس میں آپ کو بتایا نا کہ چیسٹ میں بھی ہوتی ہیں، مسلز میں بھی ہوتی ہیں، ٹانگوں میں بھی ہوتی ہیں۔ اگر پریمیٹر اولڈ ایج کی علامتیں پائی جائیں، یعنی مریض جلدی بوڑھا ہوتا ہوا دکھائی دے، تو اس وقت کی کریمپس میں کیوپرم زیادہ مفید ہے، یعنی کیوپرم غالباً دوا ہوگی۔ اس کا تعلق ہے کچھ پریمیٹر اولڈ ایج سے بھی تعلق ہے، اور کابز کی اسپیزم یعنی پنڈلیوں کے تشنج سے بھی۔ سولز میں جو تشنج ہوتا ہے مریضوں کو وہ بہت سخت تکلیف دہ ہوتا ہے، بعض اوقات کاف سے بھی زیادہ، کیونکہ جو کاز میں تو آپ ہاتھ پاؤں مل کے ٹیڑھا سیدھا کر کے کچھ گزارا کر لیتے ہیں، سول کے اندر جو تشنج ہے وہ پاؤں کو یوں کھینچتا ہے جبکہ پاؤں میں کھینچنے کی گنجائش نہیں ہے، اور بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس میں کیوپرم خصوصی اثر رکھتا ہے، اس لیے یاد رکھیں اگر کسی کے تلووں میں اسپیزم ہو تو علامتیں بعد میں پہلے کیوپرم دے دیں۔ ہمارے صوفی صاحب چلے گئے یا یہیں ہیں؟ صوفی خداور صاحب اب زیروی ہیں؟
ہاں ان کو یہ پیغام دے دینا. ان کو شادی کو یعنی بیوی کو وفات پائے ہوئے 30 سال گزر گئے ہیں یا 35 سال, اور ابھی ان کی خواہش میٹھی نہیں شادی کرنے کی. 95 سال کی 90 سے قریب عمر ہو گئی ہے, اور ان کو متعلق یہ وارننگ ہے کہ بہت لمبا عرصہ اگر بغیر شادی کے کوئی رہے اور شادی کر لے تو خطرہ ہے کہ اس کو کریمپ شروع ہو جائے. تو اللہ معافی دے, وہ نہ ہی کریں تو اچھا ہے. کون ڈلیور کرے گا پیغام؟ کیوں جی؟ وہ کرائیں تب پہلے مسجد میں آئے تو آتے رہتے ہیں. جمعے والے دن تھے. ہاں تھے. ان کی عزیز رشتے دار سن رہے ہوں گے کوئی؟ بالکل سن رہے ہوں گے. آپ ان کو پیغام ڈاکٹر ظفر ہی سن رہے ہوں گے. سن رہے ہوں گے. ڈاکٹر معاملہ یہاں تک پہنچ گئے, کیوپرم تک بات آ گئی ہے, بس کریں. ان کا مزہ یہ ہے کہ سب دنیا سمجھتی ہے مذاق ہے, لطیفہ ہی ہے نا, تو اور تو کچھ نہیں. لیکن کسی کو میں نے لطیفے میں اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا جتنے وہ ہیں. ساری دنیا لطیفہ سمجھتی ہے, وہ بے انتہا سنجیدہ ہیں اس معاملے میں. انصار اللہ کے استعمال میں نے گواہی دی تھی, یاد ہے آپ تھے وہاں اسلام آباد میں؟ سب کے سامنے بڑی سنجیدگی سے اٹھے کہ ہاں میں اقرار کرتا ہوں. اچھا, اگر مینسٹرل اسپیزمز میں انگلیاں انوالو ہوں پہلے, بعض دفعہ ہوتا ہے, تو یاد رکھیں کیوپرم ہی دوا ہے. بلا تاخیر کیوپرم دیں. اگر تشنج یہاں بھی محسوس ہو انگلیوں میں تو کیوپرم ہر جگہ کے تشنج کو دور کرتا ہے. ایپیلیپسی میں بھی اس کی نمایاں علامت ہے. بعض دفعہ چیخ بھی نکلتی ہے ایسے مریض کی, اور بعض دفعہ یہ جو اسپیزمز ہیں نا کیوپرم کے, میں نے آپ کو بتایا تھا, بعض دفعہ اسپیزمز ہوتے ہیں, بعض دفعہ ڈھیلا کر دیتا ہے چیز کو. اس لیے کیوپرم کے ایپیلیپٹک مریضوں میں پیشاب خطا ہو جانا یا اجابت ہو جانا کوئی اجنبی بات نہیں ہے, اور یہ ایک کنسسٹنٹ نہیں ہے, یہ میں بتانا چاہتا ہوں. یہ علامتیں جو لکھی ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر مریض کو ہمیشہ یہ ہوگا. کیوپرم سرکولر فائبر پہ دونوں طرح کے اثر دکھاتا ہے, اور ایکسٹینڈر اور فلیکسر مسلس کے اوپر بھی. کبھی کھول دیتا ہے, کبھی سکیڑ دیتا ہے. تو جب یہ ریلیکس کر دے گا تو کنٹرول اٹھ جائے گا. جب یہ اسپیزم کرے گا تو پھر درد ہوگی پیٹ کے اندر اور کمر وغیرہ میں, پیشاب کی نالی میں سکڑن کی شدید درد ہوتی ہے. تو یہ بے ہوشی میں جو ایپیلیپٹک بے ہوشی ہے اس میں بھی ہوتی ہے. ایسا مریض جب اٹھتا ہے تو شکایت کرتا ہے کہ میرے جسم میں سخت دردیں ہیں, خاص طور پر ان حصوں میں درد نمایاں ہوتی ہے. ایسی صورت میں کیوپرم کو یاد رکھنا چاہیے کہ بہت خدا کے فضل سے اس کے ساتھ گہرا ہومیوپیتھک تعلق رکھتی ہے اور مفید ہے, گہرا اثر رکھنے والی ہے. ایک اور اس کی علامت ایسی ہے جو بعض پرانے زمانے میں بعض عورتوں میں نے دیکھا تھا, وہ اس کے نتیجے میں بلائنڈ ہوئیں اور پھر بلائنڈ ہی رہ گئیں. پریگننسی میں جب خاص طور پر لیبر ہو رہی ہو اس وقت اگر کوئی عورت بلائنڈ ہو جائے تو دو طرح سے ہوتا ہے. ایک اس طرح کے بلڈ پریشر بعض عورتوں کا پریگننسی میں بڑھتا رہتا ہے اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور لیبر پہ وقت جو ایکسٹرا پریشر پڑتا ہے اس میں کوئی رگ پھٹتی ہے دماغ کی یا کچھ اور واقعہ ایسی قسم کا ہوتا ہے, تو اچانک مریضہ بلائنڈ ہو جاتی ہے. یہ بلائنڈنس مستقل ہوتی ہے. مستقل ان معنوں میں کہ میرے علم میں کبھی نہیں کوئی آیا ایسا مریض میرے سامنے آیا نہیں. بچپن میں ایسے دیکھے ہوئے تھے, بعض خواتین تھیں جو پریگننسی میں ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ اور لیبر کے وقت بلائنڈ ہو گئیں, وہ پھر تاحیات بلائنڈ رہیں. کیوپرم میں جو بلائنڈنس ہے یہ ٹیمپریری ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اندھے پن کا اسپیزم سے تعلق ہے, خون کی رگ پھٹنے سے یا کلاٹ بننے سے نہیں ہے. اس فرق میں سمجھا رہا ہوں. تو لیبر کے وقت
اگر کوئی عورت وقتی طور پر اندھی ہو تو اس سے ضروری نہیں کہ وہ بس شدید مستقل نقصان پہنچ گیا ہے، فوراً کیوپرم دینی چاہیے. اگر کیوپرم دوا ہو اور اکثر امکان ہے کہ یہ ہو تو خدا کے فضل سے فوری ریلیف ہوگا اور پریگننسی کو بھی آسان کر دے گی، کیونکہ جو غلط اسپیزمز ہیں، غلط کنولشنز ہیں، وہ پریگننسی کو مشکل بنا دیتی ہیں. اگر یہ ٹینڈنسی اٹھ جائے تو پھر جو دردیں ہیں وہ صحیح سمت میں بچے کو پش کرتی ہیں اور اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، جو قدرتی چیز ہے. مگر یہ اسپیزمز بن جائیں، کنولشن شروع ہو جائیں تو بہت بڑا ٹارچر بن جاتا ہے عورت کے لیے. اس لیے ایسی دوائیں آپ کو خوب ازبر رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت آپ کو وقت نہیں دیں گی ایسی بیماریاں کہ آپ کتابیں کنسلٹ کریں. اچانک واقعہ ہوا ہے، فوری طور پر ایسے موقع پہ کیوپرم کو پکڑیں. ٹھیک ہے. اور کون سی دوائیں ایمرجنسی کی جو بتائی ہوئی ہیں میں نے، جلدی سے بتا دیں. اچھا 5 ہیں بتائیں. پریگنینسی میں لیبر کے وقت کمپلیکیشن کی دوائیں کون کون سی ہیں؟ اور کیا فرق کیا ہے علامتوں میں؟ جرسیمیم، کولوفائلم، جرسیمیم اور کالیکاپ. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. اور کالیکاپ کون بول رہا تھا؟ آپ؟ ہاں ڈاکٹر صاحب. اور فرق پتہ کسی کو؟ کولوفائلم آرنی کا بھی ہے، کولوفائلم سیمیسی فیوجا ہے، اس کا کیوں نہیں نام لیا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے. جرسیمیم، کولوفائلم اور سیمیسی فیوجا، پسٹیلا، ان میں فرق کیا کیا ہے یہ بتائیں. کولوفائلم میں تشنج ہوتا ہے، سب جگہ ہوتا ہے. درد کی پہچان کیا ہے؟ کولوفائلم میں ہیں اندر کی طرف کس میں جاتی ہیں؟ نہیں، کولوفائلم میں. سیمیسی فیوجا میں تشنج دونوں کولوں پر دائیں بائیں بیٹھتا ہے زیادہ، اور درد بھی وہیں جا کر تشنج بن جاتی ہے. کولوفائلم میں ران کے اندر کی طرف سے یہ دردیں اترتی ہیں، نیچے جائیں گی، پھر ران کے اندر سے نیچے اتر جائیں گی. اور جرسیمیم میں درد جا کر واپس دوڑتی ہے، ٹانگوں وغیرہ میں اترنے کی بجائے کمر کی کونے نیچے تک پہنچ کے واپس لوٹ آتی ہے، اور اس کو جو ڈائلیسٹیشن پہ کوئی اثر نہیں ڈالتی. اس میں جرسیمیم 200 کی 1-2 خوراکیں بہت مفید ہیں. یہ جو کولوفائلم ہے، اس کی ایڈیشنل علامت یہ ہے کہ یوٹرس کے منہ کا تشنج بڑا نمایاں ہوتا ہے. اس میں اس تشنج کو کھولنے کے لیے اس سے بہتر کوئی دوا نہیں. پسٹیلا میں ہلکی دردیں رہتی ہیں، اور کالی کاب میں کمر، خاص طور پر کمر کی وہاں بیٹھ جاتی ہے، آگے درد کمر پکڑی جاتی ہے نمایاں طور پر. تو یہ چھوٹے چھوٹے فرق ہیں، لیکن جان بچانے میں بڑا مفید ثابت ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ازبر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میکفاس اور پسٹیلا کا استعمال کیسا ہوتا ہے اس میں؟ میکفاس اور کالی کار، پسٹیلا ان اس پیدائش میں کام آتا ہے جس میں ہلکی ہلکی دردیں ہوں اور مزاج رونے کی طرف مائل ہو اور دردیں اپنی پیک کو نہ پہنچیں. وہاں پسٹیلا بہت مفید ہے، اور عموماً دیتے رہیں ایسی مریضہ کو تو اس کو کسی اور دوا کی ضرورت ہی نہیں، کم سے کم تکلیف سے آسان نارمل بچہ ہوتا ہے. میک فاسٹ جب دردیں شروع ہو جائیں اور اس وقت اسپیزمز پیدا ہوتے ہیں جو ان کے نتیجے میں درد بڑھے، تو میک فاسٹ گرم پانی میں گھول کر گھونٹ گھونٹ پلائیں، وہ بہت مفید ہے. اور کالی فاسٹ ملا دیں، میں تو ملا دیتا ہوں ذرا نروس کو ٹون اپ کرنے کے لیے.
مگر جہاں تک اسپیزم کا تعلق ہے میک فاس اکیلی کافی ہے. کالی فاس ٹون دیتی ہے اعصاب کو, زیادہ بہادر پیدا بنا دیتی ہے مریضہ کو, اس کو کانفیڈنس زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن جو اسپیزم کے مقابلہ کرنے والی دوا ہے وہ میک فاس ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب؟ ہاں, بچے کی پوزیشن ٹھیک نہ ہو اس کے لیے بھی آپ پوزیشن میں الٹا بچہ ہو اگر, یعنی سر نیچے کی طرف ہونے کی بجائے اوپر کی طرف ہو, تو پسٹیلا 200 کا اچھا ریکارڈ ہے, لیکن 100% بہرحال نہیں ہے. 40 to 50% زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں. باقی کیسز میں آپ کو اور دوا ڈھونڈنی پڑے گی. زیادہ مشکل اس میں پڑتی ہے جو ٹرانسورس بچہ ہو, نہ سر نیچے نہ اوپر, ایک طرف سر اور ایک طرف پیٹھ. ایسے بچے کا یوٹرس جو ہے وہ عموماً بے جان ہوتا ہے, اس میں ٹون سے محروم ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی ایسی دوا ڈھونڈنی پڑے گی جو یوٹرس میں ٹون پیدا کرے. اس لیے ایسے مریضوں کو تو اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن ہی ہوگا. ٹرانسفرس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اور جو اپ سائڈ ڈاؤن ہوتے ہیں بچے, ان میں وہ فورسپ کا استعمال کرتے ہیں اگر گنجائش ہو, ورنہ پھر آپریشن کرتے ہیں. ہومیوپیتھی میں پسٹیلا میں نے اس وقت ایسے کیسز میں دیکھی ہے, بہت مفید ہے. 50 تو یقیناً 100 میں سے 50 کیسز تو یقیناً رسپونڈ کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے. پینس تو بہت ہوتی ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ یوٹرس ڈائلیٹ نہیں ہو رہا. ڈائلیٹیشن کے لیے تو میں آپ کو بتایا تھا, کالو فائلم. ٹھیک ہے. اچھا, السلام علیکم. بات ختم ہو گئی ہے, پھر سے بات. کیا